معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں صحابہ کرام کا اس دنیا کے حوالے سے جو نقطہ نظر تھا اس کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ صحابہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکے تھے۔ رسول اللہ نے جو بات کہی اس کے اوپر ایمان لے کے آئے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے بھی اسی بات کا حکم دیا کہ ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح صحابہ لے کے آئے۔ صحابہ ایمان کیسے لے کے آئے تھے؟ ان میں سے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ رسول اللہ کی بات کو من وعن ایسے تسلیم کر لیا کرتے تھے کہ جیسے رسول اللہ نے فرما دیا وہ بعین سچ ہے۔ اگر یہ ایمان کی کیفیت آپ کے اور میرے دل میں پیدا ہو جائے تو بے شک ہم اس سیدھے رستے پہ ہیں کہ جس کا مطالبہ اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے کرتا ہے۔ اور اگر ہماری ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ ہم متذبذب ہیں، رسول اللہ نے تو فرما دیا کہ جو احد میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگا جنت میں چلا جائے گا۔ قیامت تک کے لیے امت کو یہ سبق سکھا دیا کہ اللہ کی راستے میں لڑنے والے جب شہادت کا رتبہ پائیں گے، خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا، گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اتنا بڑا رتبہ ملے گا، اتنا بڑا اجر ملے گا کہ عذاب قبر جس سے کوئی بھی اول اس کی گھبراہٹ، اس کی وحشت سے محفوظ نہیں رہ پاتا، کیونکہ ایک آٹومیشن سسٹم ہے کہ زمین نے سکڑنا ہے۔ جب بھی کوئی میت زمین کے اندر داخل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، وہ آٹومیشن ہے، وہ آٹومیٹک ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی نیک آیا یا بد۔ ہاں، ایک دفعہ جب سکڑتی ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ اس جسم کے اعمال اس کو دبوچ لینے والے ہیں کہ چھوڑ دینے والے، یعنی ایک مرتبہ قریب آتی ہے پوری قوت و طاقت کے ساتھ، پھر اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو قبر کے عذابوں کے حوالے سے جب صحابہ سنا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہہ دی کہ شہید واحد ایک ایسا ہے، اور سورہ ملک کے حوالے سے بھی یہ بات موجود ہے، شہید ایک ایسا بلند رتبہ ہے کہ اس کو عذاب قبر ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کے جسم کو تو آپ مٹی میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کی روح کو اللہ تعالیٰ قیامت سے قبل ہی جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ وہ کھاتی بھی ہے، وہ پیتی بھی ہے۔ گویا یہ اتنا بلند مقام و مرتبہ ہے کہ ادھر شہادت ہوئی، ادھر بغیر حساب کتاب جنت میں داخلہ ہو گیا، اور وہاں پرندوں کے قالب میں اڑتا پھرتا ہے، رزق بھی کھاتا پھرتا ہے۔ اور یہ ایک لمبی چوڑی روایات ہیں۔ مختصر یہ، جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے اوپر ایمان لے کے آ گئے تو انہوں نے پھر اس زندگی کو اپنا مطمع نظر نہیں رکھا۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ 60-70 برس کی زندگی ہے، اور زندگی بھی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ انسان زندگی کے پہلے 14 برس 13 برس غفلت میں گزارتا ہے، کوئی علم ہی نہیں ہوتا، گناہ ثواب کا بھی تصور موجود نہیں ہوتا۔ اگرچہ تربیت اور ٹریننگ کا یہ مرحلہ ہوتا ہے، لیکن جب تک بالغ نہیں ہوا اس کے اوپر وہ مکلف نہیں ہے۔ پھر جب وہ کچھ بڑا ہوتا ہے، اس بلوغت سے نکلتا ہے، تعلیم کا میدان، تربیت کا میدان اس کے سامنے ہوتا ہے۔ عبادات کی طرف ابھی بھی توجہ نہیں ہوتی۔ جب جوان ہو جاتا ہے، کچھ علم حاصل کر لیتا ہے، ساتھ ہی شادی ہو جاتی ہے، بیوی بچوں کو پالنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گویا انسان کی زندگی اس قدر مصروفیت میں گزرتی ہے کہ پہلے 13-14 سال ویسے ہی شعور نہیں، اس کے بعد 60 سال کے بعد ایسی عمر شروع ہو جاتی ہے کہ جس میں انسان بیماریوں کا، مشکلات کا شکار گویا، اور اس کے اندر بھی یہ جو باقی 30-35 برس کی زندگی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی 8 گھنٹے اگر آپ نیند کے لگا لیں تو انسان کل زندگی میں حقیقت میں کتنی دیر گزارتا ہے۔ بالعموم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر، متعدد روایات مفہوم یہ 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی۔ اب مجھے بتائیے کہ حقیقت میں انسان شعور کے عالم میں جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے، میکسیمم اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ 30 سال ہوتا ہے، اور 30 سال کیسے گزر جاتے ہیں؟ چند لمحوں کے اندر 30 سال گزر جاتے ہیں۔ اس 30 سال کی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے، اس 30 سال کی زندگی کو اسودہ بنانے کے لیے، اس 30 سال کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے کوئی عقلی اور منطقی دلیل بھی موجود نہیں ہے کہ انسان حرام کمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی
کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق پورا نہیں کھا لے گا۔ اب مجھے بتائیے، عقل اور منطق کے اعتبار سے بھی دیکھیے، عقلی دلائل کے اعتبار سے بھی دیکھیے، تو کیا 30 برس کی زندگی کے لیے انسان کو اپنی ہلاکیات کا جنازہ نکالنا چاہیے؟ اس کے پاس جو محدثین یا متکلمین مسلمانوں میں گزرے ہیں وہ تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ایک تو عقلی اور منطقی طور پہ حرام کمانے کی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کرنے کی بھی کوئی لاجک انسان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ نظام کے ساتھ پیدا کیا، کچھ احکامات کے ساتھ پیدا کیا، اور بیان بھی فرما دیا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا ہم نے تمہیں بلا سبب پیدا کیا؟ ہرگز نہیں، بلا سبب پیدا نہیں کیے گئے، تم نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ پھر رائی برابر نیک عمل، رائی برابر بد عمل، ہر چیز کو دیکھا جائے گا۔ تو اس 30-35 برس کی شعوری عمر کو مزین اور راستہ پراستہ کر بھی لیا اگر آپ نے، اور کیا اگر حرام کما کے، کیا خیانت اور چوری کے ساتھ، کیا غصب اور کسی کا مال لوٹ کے، تو آپ نے خسارے کا سودا کیا، خسارے کا۔ کہ آپ نے 30-35 برس کی زندگی کو تو، اور وہ رزق بھی جو آپ نے لوٹ مار حرام کے ذریعے کمایا، اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا تھا اگر وہ آپ حرام کے ذریعے نہ کماتے تب بھی آپ کو مل جانا تھا۔ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈال دیا کہ میں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ فلاں بندے سے یہ پیسہ جی لوٹا، میں نے آپ نے یہ پیسہ لوٹ کے اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری ہے۔ یہ پیسہ آپ کے مقدر میں حلال طریقے سے بھی آنا ہی تھا اگر آپ صبر کر لیتے۔ تو گویا صحابہ زندگی کی اس حقیقت کو اس طرح سمجھ چکے تھے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب آپ ہمیں باتیں بتلاتے ہیں، لمبی چوڑی احادیث ہے، اس حوالے سے مفہوم آپ کے سامنے رکھتا تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جو آپ بات کہتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جو آپ بات بتاتے ہیں ہماری ایمان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ ہمارا ایمان آپ کی صحبت میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں پھر دنیا کی سوچ آ جاتی ہے، پھر کمائی کا خیال آ جاتا ہے، پھر دنیا کے معاملات آ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم اسی عالم میں جس عالم میں میرے ہمراہ ہوتے ہو رہو تو آسمان سے فرشتے اتر کے تمہیں سلام کرنا شروع کر دیں، اگر گھروں میں جا کے بھی تم اس حالت میں رہو۔ گویا بندہ مومن کے لیے جب وہ نیکی کے رستے پہ چلتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کے دل کے اوپر استقامت کو بھی نازل کرتے ہیں، اور تلیف قلبی کے طور پہ بھی اللہ تعالیٰ بعض مظاہر اس کو دکھاتا ہے۔ اور اپنی راستے کے اوپر چلنے کے حوالے سے جو حدیث ہے کہ جو میرے راستے کے اوپر آتا ہے ایک ہاتھ آتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک گز آتا ہے جو ایک گز آتا ہے اللہ تعالیٰ، چلتے ہوئے آتے جو چلتے ہوئے آتا ہے، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، یہ ساری احادیث آپ کے سامنے موجود ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ جب انسان اس کے راستے کے اوپر چلتا ہے اس قسم کی روحانی انسان کی افزائش بھی کرتا ہے۔ تو صحابہ ابو سعد خیثمہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہا اللہ کے رسول بیٹے نے میرے سے کوڑا ڈالا تھا بدر کے مارکے میں شامل ہونا چاہتا تھا، بیٹا بھی شامل ہونا چاہتا تھا، ہم نے اپنے آپس میں قرہ اندازی کی تھی۔ یہ صحابہ ہیں، ہم نے آپس میں قرہ اندازی کی تھی۔ بیٹے نے کہا تھا میں نے لڑنا ہے، میں نے کہا تھا میں نے لڑنا ہے، فیصلہ یہ طے پایا کہ قرہ اور پرچی نکال لیتے ہیں، جس کا نام آ جائے گا وہ چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول بیٹے کا نام آیا تھا، وہ بدر میں شہید ہو گیا۔ اب میں نے خواب دیکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنائی گئی خواب، اور رسول اللہ اس کی تعبیر کریں اور اس کو نہ ٹوکیں، وہ بھی حجت ہوتی ہے، شریعت ہوتی ہے۔ ابو سعد خیثمہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ جنت میں چلتا پھرتا ہے، بڑے خوش لباس ہے اور بڑا خوشی میں ہے، اور کہتا ہے بابا جنت میں ہر چیز ہے، آپ کا ساتھ نہیں ہے، اب آ جائیے، دل اداس ہے، اب آ جائیے اللہ کے رسول، اب احد کے اندر آپ نے مجھے نہیں روکنا، اب احد کے اندر میں نے شامل ہونا ہے اور میں چاہتا ہوں میں اپنے بیٹے سے مل لوں۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ خواب سنی اور اس کو اجازت دی، اور اللہ رب العزت نے انہیں شہادت کی مرتبے میں سرفراز کیا، اور باپ بیٹا جنت میں آپس میں مل گئے۔ یہ ایک مقام ایسا شہادت کا جس سے انسان فی الفور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور زندگی، اگر زندگی کو آپ سمجھیں
تو رسول اللہ کی ایک حدیث انسان کی عقل کو ٹھکانے لگا سکتی ہے، دنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا کی ہر چیز لعنت شدہ ہے، اس لعنت شدہ دنیا کی ہر چیز کے پیچھے بھاگتے ہو۔ ہاں چند چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر لعنت نہیں ہے، الا عالما او متعلما، ذکر اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے، عالم کے اوپر لعنت نہیں ہے، جو دین کا طالب علم بن جائے اور اس کے بعد لوگوں کو ابلاغ کرنا شروع کرے، اس دنیا کے اندر اس کے اوپر لعنت نہیں ہے، یا جو دین کا صرف طالب بن جائے چاہے عالم نہ بنے، اس کے اوپر بھی لعنت نہیں ہے، اور اللہ کے ذکر کے اوپر بھی لعنت نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز، جو ان تین چیزوں کی طرف انسان کو لے کے جائیں، صرف ان کے اوپر لعنت نہیں ہے، باقی دنیا کی ہر چیز لعنت شدہ ہے۔ آپ دنیا کے اندر جتنا مرضی سونا کما لیں، آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، آپ سونے چاندی کے ڈھیر بھی اکٹھے کر لیں، آپ نے ان میں سے ایک چھٹانک، ایک ذرہ بھی آگے لے کے نہیں جانا۔ کہاں چھوڑ کے جانا؟ اسی دنیا میں۔ اسی لیے بعض محدثین نے، فلاسفرز نے، اسکالرز نے یہ بات لکھی کہ اس زمین کی پیدائش کے وقت جتنا سونا اس زمین میں تھا، کل قیامت کے دن تک اتنا ہی سونا زمین میں رہنا ہے، چاہے اس کی ملکیت انتقال کے ساتھ، یعنی ملکیت آج ایک بندہ سونے کا مالک بن گیا، کل کسی اور نے بن جانا ہے، پرسوں کسی اور نے بن جانا ہے، 100 سال بعد اس کا مالک کوئی اور ہوگا، لیکن جتنا سونا اس زمین کے اوپر ہے نہ اس میں رتی برابر اضافہ ہونا نہ کمی ہونی ہے، سارا کچھ زمین میں رہ جانا ہے۔ اس چیز کے پیچھے بھاگتے، ہاں اچھا رزق کمانا، حلال رزق کمانا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، جو پہن لیا وہ سیدھا کر دیا، وہ آپ نے اللہ کی نعمت استعمال کر لی، لیکن اگر آپ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے بارے میں سوچیں تو ان میں سے بھی آپ کی بچت اور سیونگ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پیچھے کتنا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کی سیونگ اور بچت یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے آگے کتنا بھیجا ہے، آگے کتنا بھیجا ہے۔ بچت تو یہ ہے کہ آگے کتنا بھیجا ہے، بچت یہ ہے کہ پیچھے کتنا چھوڑ دیا۔ کیا پتا آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی یا آپ کی بیوی 1 سال آپ کو یاد کرے، 2 سال یاد کرے، 3 سال آپ کے لیے، اس کے بعد وہ اس پیسے کو جیسے چاہے خرچ کرنا شروع کر دے، حرام کے کاموں میں لگا لیں، حلال کے کاموں پہ لگا لیں، اب آپ کی نگرانی تو موجود نہیں ہے۔ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ جو پیسہ آپ نے سٹرگل محنت کے ساتھ کمایا ہمیشہ حلال رستے کے اوپر لگے گا، ہمیشہ دین کے کاموں میں لگے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی لیے اپنی زندگی کے اندر نیکی کے وہ اعمال کرنے چاہیے کہ جس سے انسان کے دل کے اوپر اطمینان قلب نازل ہو، اطمینان اور سکون ہو، اللہ یہ کمایا ہے، یہ تیری بارگاہ میں بھیج دی ہے، اور انشاءاللہ انسان ایک رائی برابر بھی، قرآن کی آیت ہے، رائی برابر بھی نیکی کرے گا پالے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ نے 1 لاکھ مسجد کو دیا، 1 لاکھ بیوہ کو دیا، 1 لاکھ یتیم کو دیا، 1 لاکھ کا کنواں کھدوا دیا، 1 لاکھ کا پانی پلا دیا، 1 لاکھ کا کھانا کھلا دیا، اور آپ کو یہ وسوسہ اور وہم ہے کہ یہ کل قیامت کے دن میرے سامنے نہیں ہوگا۔ رائی برابر عمل بھی جس دن سامنے لایا جائے گا تو یہ تو نیکیوں کے پہاڑ بن کے آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک کھجور جو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا کرتا کتنا بڑا کر دے گا، احد پہاڑ جتنا، تو اتنی بڑی نیکی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو پیچھے چھوڑ دیا وہ دولت کے انبار ہیں، حقیقت یہ ہے دولت کے انبار وہ ہیں جو آپ نے آگے بھیج دیے اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے۔ کس زندگی کے لیے؟ ارب ہا ارب، کروڑ ہا کروڑ سال کی زندگی کو درست کرنے کے لیے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن ثابت بھی، یہ احد کے بعد شہداء کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، اور آپ کو پتہ عمر بن ثابت کو اسیرم بھی کہتے ہیں، حضرت اسیرم۔ یہ اول انہوں نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا۔ احد کے دن ان کو پتہ چلا کہ سارے لوگ احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کفار کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، اور ان کے کانوں تک یہ خبریں پہنچ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو یہ کہا کہ جو احد میں شہید ہو جائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ویسے تو شہادت کسی بھی میدان میں اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، لیکن ان کے دل میں جو پہلے اسلام کے حوالے سے کبھی تڑپ پیدا نہیں ہوئی، رسول اللہ کے یہ اعلانات سننے کے بعد اور غزوہ احد کے بپا ہو جانے کے بعد آپ کے دل میں ایک عجیب قسم کی تڑپ پیدا ہوئی، اور آپ تیزی سے
میدان احد کی طرف گئے اور میدان احد میں بہادری کے جوہر دکھانے لگے. بے شمار کفار کے وہ تحقیق کیا، لڑتے 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 ایک وقت آیا کہ شہید ہو گئے. اب ان کے قبیلے کے لوگ آئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم تو اس کو چھوڑ کے آئے تھے تو ابھی تو یہ مسلمان نہیں تھا، ابھی تو یہ مسلمان بھی نہیں تھا، اور آج یہاں پہ شہید پڑا ہوا ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ کیا معاملہ ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ لے کے جایا گیا. یہ عمر بن ثابت حضرت اسیرم جو ہیں انہوں نے تو اسلام قبول نہیں تھا کیا، یہ احد میں کیا کرنے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے عمل بڑا تھوڑا کیا لیکن جنت میں بہت اونچے مقام پہ چلا گیا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ انہی کے بارے میں کہا کرتے تھے وہ کون سے صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نماز بھی ان کی زندگی میں ادائیگی کا موقع نہ مل سکا، لیکن جنت کے اتنے اونچے مقام پہ ہوں گے کہ نمازی بھی ان کے مقام کے اوپر رش کرتے رہے. کیوں؟ دنیا کی حقیقت سمجھ لی. جب بندہ دنیا کی حقیقت سمجھ لے اس طرح جس طرح رسول اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی صرف ایک مسافر کی طرح گزارنے والے ہی کو کامیابی عطا کرے گی. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے مگر جو ایمان لے کے آیا اور نیک عمل کرتا رہا. 11 قسمیں 30ویں پارے میں والشمس وضحاہا کے اندر بھی ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. 11 قسمیں کھانے کی اللہ کو ضرورت ہے. اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی چلو مخلوق کے اوپر اور انسانوں کے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. حجت ہے کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ فلاں نے گمراہ کر دیا، فلاں نے گمراہ کر دیا، فلاں نے گمراہ کر دیا. باو اجداد نے، معاشرے نے، کنبے نے، قبیلے نے، سرداروں نے، پیروں نے، فقیروں نے. اور قیامت کے احوال کے اندر یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے. حقیقت میں بھی لوگ یہ کہتے رہیں گے، لیکن جس کے اوپر بھی الزام لگائیں گے وہ بھی جہنم میں پڑا ہوگا. پھر آپس میں گفتگو کرتے رہیں گے، کہیں گے یہ اصل میں ہمیں شیطان ابلیس نے گمراہ کیا ہے، اصل میں اسی نے. اس کے پاس چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ واقعہ تفصیلاً موجود ہے. ابلیس کو کہے گا تو ایسا بے ایمان تھا جس نے ہمیں گمراہ کر دیا. وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم. مجھے ملامت کرتے ہو، مجھے ملامت کرتے ہو. اپنے نفسوں کو ملامت کرو، اپنے آپ کے اوپر لانتے بھیجو، میرے پہ لانتے نہ بھیجو. تمہارے رب نے تمہارے تک پیغام پہنچا دیا تھا کہ میرا وعدہ جھوٹا ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کھا کے مجھے اور آپ کو یقین دلا رہا ہے قد افلح من زکاہا. کامیاب وہ ہوگا جو زندگی پاکیزگی کے عالم میں گزار دے گا، اور ناکام وہ ہوگا جو اپنے نفس کو خراب کرے گا خواہشات کے پیچھے. نفسانی خواہشات بنیادی طور کے اوپر 2 قسم کی ہوتی ہیں. علماء نے اس کی بہت سی تفصیل بھی بیان کی ہے، لیکن بنیادی بات بتا رہا ہوں. ایک نفسانی خواہشات ہوتی ہے، شہوانی خواہشات جس کا تعلق جن سے مخالف سے ہوتا ہے، اور ایک جسمانی خواہشات ہوتی ہیں جس کا تعلق رزق سے ہوتا ہے. یعنی انسان کا جسم آسودگی بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور لذت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے. بنیادی طور پہ انسان کے جسم کے یہ 2 تقاضے بنیادی، اور بھی تقاضے علماء نے لکھے ہیں. بنیادی بات بتا، ایک انسان کا جسم لذت حاصل کرنا چاہتا ہے اور ایک انسان کا جسم آسائش حاصل کرنا چاہتا ہے. تو گویا انسان کی پوری زندگی سب سے بڑے جن 2 گناہوں کے ساتھ اس کا ٹاکرا ہونے کا امکان ہے وہ 2 ہی ہیں. ایک جن سے مخالف کے ساتھ مبتلا ہونے والے گناہ، یعنی غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم سے چیٹنگ کرنا، غیر محرموں کو گانے سننا، غیر محرموں سے گپے لگانا. یہ شہوانی اور نفس کی خواہشات ہیں جس کا فائدہ 0، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسری انسانی جسم کی آسودگی کے حوالے سے جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ رزق حرام کماتا ہے. بس بنیادی طور پہ یہ جو 2 خواہشات ہوتی ہیں انسان کا بیڑا غرق کرتی ہیں. ایک جن سے مخالف کے ساتھ مبتلا ہونا، اور یہ مرد عورت دونوں میں کامن ہے، اور جسمانی آسودگی کی خواہش بھی مرد عورت دونوں میں کامن ہے. کئی لوگ بالعموم معاشرے میں مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بڑے
اچھے ہوتے ہیں، بڑے نیک اور متقی بھی کئی ہوتے ہیں، کچھ عرصہ بیتتا شادی کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کاروبار میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے موٹیو یہ ہے کہ بیوی کا مطالبہ جی 16,000 کا 20,000 کا سوٹ چاہیے، تو جسمانی اسودگی کی یہ جو خواہشات ہوتی ہیں بالآخر انسان کو رزق حرام کی طرف لے ہی جاتی ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی میں صرف یہ دو ٹارگٹس، اول کہہ رہا ہوں، باقی یہ جو جھوٹ ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے، یہ گناہ الگ ہیں، ان کی الگ ڈیفینیشن ہیں، لیکن اگر انسان اپنی زندگی میں یہ عہد کر لے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر صرف یہ دو بنیادی گناہ نہیں کرنے، اللہ کے فضل سے مطالعے کے مطابق، میں اپنے علم کے مطابق یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اس بندے کے جنت میں جانے کے امکانات 100% ہیں جو رزق حرام سے، لقمہ حرام سے بچ گیا اور نفسانی اور جنسی خواہشات سے بچ گیا، اللہ کے فضل سے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو ارادہ کیجئے کہ صرف ان دو خواہشات کے اوپر آپ اول قابو پا لیں، بس تو آپ اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر متعدد حدیث ہیں کہ 5 نمازیں اگلی 5 نمازوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیتی ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھنے سے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں محل بن جاتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے ایک بندہ ہر روز معمول ہو اس کا کہ وہ 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھتا ہو، جنت میں ایک محل بناتا ہو، اول تو زیادہ بنانے چاہیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر والحمدللہ، لا حول ولا قوت، جنت کے پودے، جنت کے درخت، ہر روز کاشت کر رہا ہے، ہر روز کاشت، مرتے دم تک اس کے جنت میں سینکڑوں محل ہیں، سینکڑوں پودے ہیں، جنت کی زمین جو ہے وہ زرخیز ہے، لیکن اس کے اوپر آپ کی جو جنت ہے کوئی پودا نہیں لگا ہوا، وہ پودے کس نے لگانے ہیں؟ آپ نے لگانے ہیں، اس کے اوپر مزین راستہ اور پیراستہ دروازے نہیں بنے ہوئے، کس نے بنانے ہیں؟ آپ نے بنانا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے قل هو اللہ پڑھ کے اپنے محل بنا رہے ہیں۔ ایک بندے نے ساری زندگی محل تعمیر کیے ہوں، وقت موت آ گیا ہے، اللہ کو بھی علم ہے اور فرشتوں کو بھی علم ہے اس کے جنت میں ہزاروں محل ہیں، اس کے جنت میں ہزاروں پودے ہیں، کیا بندہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم میں ڈالے گا جس کے جنت میں محل موجود ہوں گے؟ گویا یہ جو اعمال ہوتے ہیں نفلی، یہ انسان کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں کبیرہ گناہ اگر آپ سے سردرد ہو بھی گیا تو اس کی آپ توبہ کریں، نام لے کے، کبیرہ گناہ نام لے کے معاف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں گناہ ہو گیا کبیرہ، رزق حرام کبائر میں سے ہے، اس کی بھی توبہ موجود ہے، اس کی بھی توبہ کیجئے۔ یہ جنسی معاملات، غیر محرم کو دیکھنا، اس سے گفتگو کرنا، اس گفتگو سے لذت حاصل کرنا، ٹی وی دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، انٹرنیٹ دیکھنا، گانے دیکھنا، ڈانس دیکھنا، یہ کبائر میں سے ہے، اس کی بھی توبہ کر لیجیے۔ اگر آپ یہ زندگی کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے، اگر آپ کے ذہن میں زندگی کا وہی خاکہ ہوگا جو اصحاب رسول کے سامنے تھا۔ اب بتائیے عمر بن جموح ہیں، آپ سب کو پتا ہوگا حضرت عمر بن جموح، ان کو کیا تھا؟ لنگڑے تھے، وہ لنگڑے تھے، یعنی ایک ٹانگ سے معذور تھے۔ آپ کے 4 شیر جیسے بیٹے تھے، معوذ، معاذ، حلاد، آپ جانتے ہیں ان کو، یہ ہر جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ لڑا کرتے تھے۔ آپ نے معوذ معاذ کے قصے بھی سنے ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں احد کے میدان میں آگے کہنے لگے یہ جو میرے بچے ہیں نا، ہیں شیر ہیں، طاقتور ہیں، لیکن میری حفاظت کرتے رہتے ہیں، مجھے جہاد میں شریک نہیں ہونے دیتے۔ تو بچوں کو نا رسول اللہ کے پاس مقدمہ لے کے بچے آگے کہ اللہ کے رسول معذور ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں، معذور ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں، میں اور آپ ثابت جسموں والے ہیں، کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی دین کے لیے سٹرگل اور میرا دین کے لیے جد و جہد کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے فی سبیل اللہ محنت کرنا۔ قتال کا درجہ اگرچہ زیادہ ہے لیکن دین کے لیے سٹرگل، محنت بھی جد و جہد میں شامل ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ معذور ہو کے جہاد میں جانا چاہتے ہیں اور ہمارے سے ضد لگا بیٹھے کہ احد میں شامل ہوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عمر، تیرے پاس عذر ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بغیر شامل ہوئے شمولیت کا اجر و ثواب دے دینا کہ تو شامل کیوں ہونا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول، اجر و ثواب تو مل جانا ہے لیکن خواہش شہادت کی ہے،
زندگی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور مجھ سے آپ وعدہ کیجئے. اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں مجھ سے آپ وعدہ کیجئے. حلات کو معبد معاذ رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹوں کو کہا ذرا رکو مجھے اس سے گفتگو کرنے دو. اللہ کے رسول مجھ سے وعدہ کیجئے. کیا وعدہ کروں؟ یہ جو میرا لنگڑا پن ہے، پوری دنیا پوری زندگی میں نے معذوری کے عالم میں گزاری، مجھ سے وعدہ کیجئے آج احد میں شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ثابت پاؤں اور ثابت ٹانگ کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹوں کو کہا بس رک جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت سے سرفراز کرے گا، اس کو احد میں شامل ہونے دو. اور تاریخ نے دیکھا عمر بن جموح جن کے اوپر عذر بھی موجود تھا، انہوں نے بھی اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو بشارت ہے کہ یہ جنت میں معذوری کے عالم میں نہیں، صحیح قدموں کے ساتھ داخل ہوں گے. اسی طرح سیدنا وہب مزنی کا اور ان کے بھتیجے کا بڑا لمبا چوڑا مشہور واقعہ ہے. یہ بھی آئے مدینہ میں، دیکھا مدینہ سونا ہے، مدینہ کے اندر کوئی رونق نہیں ہے. سب نے کہا وہ تو جہاد پہ چلے گئے ہیں احد کی طرف. تو یہ بھی بڑی تیزی سے میدان جہاد میں شامل ہونے کے لیے آئے. اور یہ وہ عالم تھا جب احد کا مارکا پلٹا کھا چکا تھا. یہ اس ٹائم پہنچے تھے کہ جس وقت خالد ابن ولید اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل غالب آ چکے تھے پیچھے سے آ کر. یہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلا جو حملہ ہو رہا تھا، جس کی تفصیل میں سابقہ خطبات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، خالد ابن ولید اور اکرمہ کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا کون اس لشکر کو روکے گا، تو سیدنا وہب مزنی نے کہا تھا میں روکوں گا. گئے، روک دیا. دوسرا لشکر آیا، کون روکے گا؟ سیدنا وہب نے کہا میں روکوں گا. تیسری مرتبہ جب ایک اور لشکر نے حملہ کیا، رسول اللہ نے کہا اب کون روکے گا؟ سیدنا وہب نے کہا میں ہی روکوں گا. رسول اللہ نے کہا پھر جا، اللہ تیرے اوپر رحمت کرے. اور سیدنا وہب رسول اللہ کی اس دعا کو پانے کے بعد جب کفار کو روکنے کے اکیلے نے 9 کافروں کو قتل کیا. لیکن چونکہ رسول اللہ رحمت کی دعا کر چکے تھے، اور رحمت سے مراد یہاں پہ کیا تھی؟ شہادت تھی. ان کو شہادت مل گئی. ایک عرصہ گزر گیا. حضرت بلال، یہ وہ بلال نہیں ہیں، یہ دوسرے ہیں، سعد بن ابی وقاص کے پاس ایک مزنی نوجوان کو لے کے حاضر ہوئے کہ اس کو حصے کے اندر جو جہاد کی تقسیم ہوئی ہے، کچھ حصے کے اندر معاملہ ہے، اس کو صحیح حصہ نہیں مل سکا. تو سعد ابن وقاص نے کہا کون نوجوان ہے؟ کہا مزنی قبیلے کا. کہا ہاں اس کو لے کے آؤ. کہا وہ جو وہب مزنی تھے ان کے ساتھ آپ کا اور حارث بن عقبہ کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ تھا؟ ان کے بھتیجے سیدنا وہب مزنی کے جو بھتیجے حارث تھے وہ بھی احد میں شہید ہو گئے تھے. تو وہ مزنی نوجوان کہنے لگا وہ میرے چچا ہی تو تھے، میں انہی کا بھتیجا ہوں. تو سعد بن ابی وقاص نے یہ سارا واقعہ صحابہ کو اکٹھا ہو کے سنایا اور کہا اللہ کی قسم سیدنا وہب بن مزنی نے اس دن جس دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، آخری لمحات میں جب رسول اللہ نے کہا تھا نا اللہ اس کے اوپر رحمت کرے، اور وہ شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد باری میری تھی. رسول اللہ نے پھر دوبارہ جب پکارا تھا نا کہ اب کون روکے گا، میں اٹھا تھا اور میری بھی خواہش تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن میرے مقدر میں وہاں پہ شہادت نہیں تھی لکھی. میں نے وہب مزنی کو اس عالم میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنک، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے. فَإِنِّي أَنْكَ رَاضٍ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھ سے راضی ہو گیا. اسی لیے سیدنا عمر کہا کرتے تھے کہ جس مشن، جس دلیری، جس بہادری سے سیدنا وہب مزنی نے اپنی جان کو قربان کیا، عمر کی خواہش ہے عمر بھی اسی مشن کے اوپر اسی طرح اپنی جان کو قربان کر دیں. یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.